الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی شام، آج کی اس علمی نشست اور مجلس میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر کی جانے والی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ذہنی رابطے کو اسی موضوع کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے چھیڑا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہاں دیگر انبیاء کرام کو رسولان نظام کو اس کائنات ہست و بود کے اندر نازل فرما کر لوگوں کی ذہن سازی فرمائی تاکہ لوگوں کے ذہن اس قابل ہو جائیں کہ میرا آخری پیغمبر جب ان کے پاس تشریف لائے تو اسے وہ محنت نہ کرنا پڑے جو ایک خالی و ذہن انسان پہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ انبیاء کرام کو مبعوث فرما کر اللہ رب العزت نے ذہنی سطح انسان کی اس کو تیار کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تو اس سلسلہ نبوت کی رحمت کائنات سے پہلے آخری کڑی، یعنی کہ جس کو آپ سیکنڈ لاسٹ کہتے ہیں، وہ آخری کڑی ختم نبوت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پیدائش انوکھی اس حوالے سے ہے کہ انہیں اللہ کریم نے بغیر باپ کے دنیا کے اندر بھیجا اپنی محض قدرت کے تحت، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کریم نے انہیں عورتوں میں سے چنا، ان اللہ اصطفیٰ کے و طہارہ کے، اور پھر پاکیزہ بنایا، کسی مرد نے بری نگاہ سے بھی انہیں نہیں دیکھا، واصطفیٰ کے علی العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا اس سینس میں میں نے آپ کو ساری عورتوں کی جو جہان والی ہیں چن لیا ہے کہ ہر عورت بچہ جنے گی تو اس کا شوہر موجود ہوگا۔ اے مریم تو ماں بننے والی ہے اس عیسیٰ کی جو بغیر باپ کے دنیا کے اندر آئے گا، کوئی تیرا شوہر نہیں ہوگا، ہم تجھے پاک کرتے ہیں، پاکیزہ اعتبار سے عورتوں میں سے تیرا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سب کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ ہیں جو بند کمرے کے اندر گھر کے اندر تشریف فرما ہیں اور اپنی عبادت خانے کے اندر صبح سے لے کے شام تک اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ اور حضرت زکریا جو ان کے کفیل تھے، وہ جس وقت بھی ان کے کمرے کے اندر تشریف لاتے تھے، بند کمرہ ہوتا تھا، اندر سے بھی بند باہر سے بھی بند، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی ہاتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس تشریف لے کے آتے تو یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے۔ فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا پوچھتے کہ اے مریم میں دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، کوئی آنے والا اندر نہیں آتا، کسی کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے، لیکن میں جب آتا ہوں تو صرف تیرے پاس پھل موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ پھل تازہ بھی ہوتا ہے اور بغیر موسم کے بھی ہوتا ہے۔ ایسا پھل تو آ سکتا ہے کمرے میں کسی صورت میں، لیکن گرمی کا پھل سردی میں نہیں دستیاب، سردی کا پھل گرمی میں دستیاب نہیں ہے۔ اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ جاتا ہے؟ مریم بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے ایقان کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ فرماتی ہے یہ بے موسم پھل میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ اسی وقت حضرت زکریا کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جو میرا رب حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اے زکریا تو بھی اولاد سے محروم ہے، اور تیری عمر وہ ہو چکی ہے جس میں اولاد ہوا نہیں کرتی، اور تیری بیوی باج ہے اور تو بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس سے مانگ۔ حضرت زکریا نے ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت زکریا نے 10 سے سوال دراز کر دیا اور ہاتھ پھیلا کر کہا مولا کریم تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میرا بھی موسم عمر کا گزر چکا ہے، اس عمر کے اندر عورتیں بچے نہیں جنا کرتی تھیں، اور میری بیوی تو ہے ہی بانجھ،
بانج عورت کے اندر تو موسم کے اندر بھی اولاد نہیں ہوتی، تو اپنے جناب خاص سے مجھے اولاد عطا کروا۔ تو ایسا ہوا، اللہ کریم نے پھر صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی خود تجویز کیا۔ اللہ کریم نے حضرت زکریا کے بیٹے کا نام بھی خود آسمان سے تجویز کیا۔ بھائی جملہ خطاب ہوتا رہے گا، میں کچھ نام آپ کو گنوانا چاہتا ہوں جن ناموں کو اللہ کریم نے خود بندوں کے لیے چنا ہے۔ حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ، ان کا نامی اسم گرامی اللہ نے آسمانوں سے چنا۔ اللہ کا انتخاب، ایک ہے تیرا انتخاب، ایک ہے میرا انتخاب۔ نام رکھنے میں تیرا میرا انتخاب ٹی وی کا محتاج، کہ ٹی وی پہ آج کل کون سے نام رکھے جا رہے ہیں، کون سے نام زیادہ پاپولر ہیں، یہ ہے تیرا میرا انتخاب، یہ ہے تیری میری سوچ۔ اور ایک ہے نبی کے گھر کے اندر آنے والے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے نام رکھنے کا معاملہ۔ اللہ کریم نے اس معاملے کو بھی پاکیزہ رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا، فرمایا زکریا تمہارے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوگا اور تمہارے مانگنے پہ ہم تمہیں عطا کریں گے اور بڑھاپے میں دیں گے، نام ہم تجویز کریں گے، نام زکریا ہوگا۔ سورہ مریم کے آغاز کے اندر اس کا پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے، کبھی ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو ہم اس کو پڑھیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم اس کا نام رکھیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور ہم بشارت سناتے ہیں تجھے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور اے زکریا ایک علم غیب کی بات ہم تمہاری طرف منتقل کر رہے ہیں۔ نسل انسانی تو آدم سے چلی اور آپ بہت بعد میں تشریف لائے، لیکن یقین رکھیے ہم نے یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھنے دیا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ کسی کا نام پہلے نہیں رکھا۔ اور پھر نام آیا ایک خاتون پاک کا، عصمتیں جہاں پر اپنا سر نگو کر دیتی ہیں اور عفتیں طہارتیں جس گھر کا طواف کرتی ہیں، اس گھر کے اندر ایک خاتون متولد ہو رہی ہے، ایک صاحبزادی صاحبہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو رہی ہے۔ والدہ کا نام خدیجہ الکبریٰ، والد گرامی کا نام محمد الرسول اللہ۔ نام رکھنے کی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا محمد آپ اس صاحبزادی کا نام نہیں رکھیں گے، اس صاحبزادی صاحبہ کا نام میں رکھوں گا، اس کا نام ہوگا فاطمہ۔ اللہ نے نام چنا، اللہ نے نام چنا۔ اور میں غلطی کر گیا ہوں، نام پاک لیا ہے، میں وہ نام پاک اس گندی زبان سے لیا نہیں کرتا۔ میں اب جب بھی نام لوں گا میں کہوں گا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، مزکیہ، مصفیہ، رحمت کائنات کی آغوش کے اندر پلنے والی وہ نور اور عفت مآب خاتون، جس کو امام حسن اور امام حسین کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ بننے کا شرف اور سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے، اس صاحبزادی کا نام بھی اللہ نے رکھا تاکہ حضرت زکریا معاشر کے میدان کے اندر صرف الگ اتراتے نہ رہیں کہ میرا ہی بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے اس کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محمد کوئی ایسی عظمت نہیں ہے جو کسی نبی کو ملے اور آپ کو وہ عظمت عطا نہ ہو۔ ہم حضرت زکریا کے بیٹے کا نام بھی رکھیں گے اور آپ کی بیٹی کا بھی نام رکھیں گے، اور صرف اس پر ہی بس نہیں کریں گے، اس بیٹی کی آگے دو بیٹے ہوں گے، ان کا نام بھی حسن اور حسین ہم تجویز کریں گے، ہم تجویز کریں گے۔ ہاں یہ آسمانی نام ہے، یہ کون ہے جی؟ آسمانی نام ہے۔ اسی وجہ سے تو والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ جو بیٹے جن کے نام اللہ نے رکھے یہ جنتی عورتوں مردوں کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ چلے میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا، آپ تشریف لائے، اور یہ جو آیات مقدسہ میں نے سورہ آل عمران کی 3 پارے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا میں تعارف کراؤں گا ہر اعتبار سے ادھورا ہوگا، اس لیے میں تعارف کراتا ہی نہیں ہوں۔ جو حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان اقدس سے اپنا تعارف خود کروایا ہے، اب تو مجھے اجازت دے دیں کہ قرآن پاک کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے حضرت عیسیٰ کا تعارف کروا دوں۔ یہ میرا پھر تعارف کرانا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اپنے نبی کو تعارف کروانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں آیا ہوں، اور خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ انی قد جئتکم
बिआयत मिर रब्बिकुम, और खाली हाथ नहीं आया, तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेके आया हूँ। तारुफ है, मैं आया खाली हाथ आया, आप आए खाली हाथ आए, हमारे पास कोई निशानी नहीं है। अगर दीन और ईमान हमें नसीब हो जाए तो यही हमारे ईमान की और दीन की एक निशानी होगी। लेकिन हज़रत ईसा फरमा रहे हैं मैं आया हूँ, खाली हाथ नहीं आया। क़द जीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब से निशानी लेके आया हूँ। हुजूर वो निशानी क्या है? फरमा वो मोजज़ात है। हुजूर आपको कितने मोजज़ात मिले? फरमाया 5 का जिक्र करता हूँ। मोजज़ात कितने? ये कुरान पाक है, इस मौलवी की किस्सा कहानी घड़ा हुआ नहीं है। 5 मोजज़ात, बड़ी ध्यान से गुफ्तगू सुनिएगा। इस आयत करीमा के अंदर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात मिले, उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, एक अमली मोजज़ात, एक इल्मी मोजज़ात। अब किसी के मसलक पे अगर ज़्यादा पड़ती हो तो मैं पिछले जुमे कह के उठा था कि मैं मसलक का पाबंद नहीं हूँ, मैं दीन का पाबंद हूँ। मसलक किसी का कुछ कहता रहे, मेरा मसलक कुछ कहता रहे, मसलक के अंदर कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दीन की तरफ जो पुष्ट करेगा उसका कुछ नहीं बचेगा, न दीन बचेगा, न ईमान बचेगा, न इस्लाम बचेगा, न अल्लाह के साथ ताल्लुक बचेगा। मसलक की तरफ मेरे दोस्तों बड़े बहुत वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरी बातें कुछ जो होती है ना वो बाज़ बंदों के पसंदीदा नहीं होती, लेकिन मैं अपने मन की बात करता हूँ। मसलक और मज़हब की तरफ पुष्ट हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दीन की तरफ पुष्ट नहीं होनी चाहिए। कुरान और हदीस ने मसलक नहीं दिए, मज़हब नहीं दिए, कुरान और हदीस ने दीन दिया है। मैं पीछे जुमे ये बात करके गया तो शहर के अंदर बड़ा रौला पड़ना था। जिनको अपनी दुकानदारियों के खात्मे का अंदेशा होता है, रौला तो पड़ेगा, लेकिन फ़कीर तो वो बात करेगा जो कुरान और हदीस ने बयान किया है। इसी 3 पारे के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं किसी मसला का जिक्र नहीं है, किसी मज़हब का जिक्र नहीं है। कुरान पाक ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब मैं क्या करूँ जब अल्लाह करीम ने उस आयत करीमा के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र किया, या इस्लाम का या दीन का, न किसी मसलक का न किसी मज़हब का। मैं आपसे पूछता हूँ क्या रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसलक को और मज़हब को प्रोमोट करने के लिए तशरीफ लाए थे? तो अब जो बंदा उस डगर पे चलेगा, उस पैटर्न पे काम करेगा और उस रवश को अपनाएगा जो रहमत कायनात इस दुनिया के अंदर अपने उसवा की सूरत में छोड़ गए हैं, हकीकत में वही दीन का परिचर होगा, वही दीन का मुबल्लिग होगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं सबको अर्ज करता हूँ दीन की छतर साया में आ जाओ। दीन की छतर साया में आ जाओ, इसी दीन के अंदर पनाह मिलेगी। कब्र के अंदर मसलक नहीं पूछा जाएगा, दीन पूछा जाएगा। मन रब्बो का, मा दीनों का, मसलक है मल मजहब मल मसलक, तेरा मसलक क्या है, तेरा मजहब क्या है? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ना मसलक का पूछा जाएगा ना मजहब का पूछा जाएगा। कब्र के अंदर उठाकर मलाइका जब बिठाएंगे तो पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, और ये जो सामने काली जुल्फों वाले खड़े हैं इनके बारे में दुनिया के अंदर क्या कहा करता था बता दे। तो मैं दुनिया के अंदर मसलक मजहब की रट लगाता रहूँ और आगे जाकर जिसकी मैंने तैयारी की है उसके बारे में सवाल ही कोई ना हो तो मुझसे बड़ा पागल कौन होगा? नहीं दोस्तों, आओ दीन की तरफ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान का जो वफ़द सरकार करीम के साथ पहले मुनाजरा और फिर मुबाहला करने के लिए आया था, 3 पारे के अंदर उसका भी जिक्र है। आपने उनको मसलक की दावत दी थी? नहीं। फरमाया कुल ताअलू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना। ए अहले किताब आ जाओ, उस दीन पर आकर बात करते हैं जो अल्लाह करीम ने सबका अंबिया की सूरत में तुम्हें दीन अता किया था, मेरे पास भी वही दीन है। दीन दोस्तों एक कुल्ली है, उसके नीचे ये सारी छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं। किसी ने झोंपड़ी मसलक की बना रखी है, किसी ने झोंपड़ी मजहब की बना रखी है। हम इन झोंपड़ियों में रहना पसंद नहीं करते, हम दीन के महल के साए में रहना चाहते हैं। दीन में जब आप आएंगे तो आपका मैदान
زمین کے پہلے کنارے سے لے کے آخری کنارے تک ہوگا اور تخت الصراط سے عرش العلا تک ہوگا. اور آپ مذہب کی بات کریں گے تو آپ کو دھکیل کر کسی ایک محلے میں یا محلے کی ایک مسجد کے اندر ڈال دیا جائے گا. نہیں، ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس. یہ تو طارق بن زیاد کا قول ہے. طارق بن زیاد نے کہا تھا میں کسی محلے کے لیے نہیں آیا، کسی ایک مسجد اور ایک مدرسے کو چلانے کے لیے نہیں آیا. ہر ملک ہمارا ملک ہے. کیوں؟ کہ ہمارے خدا کا ملک ہے. اللہ اکبر. چلیں جی قرآن پاک کی طرف آتے ہیں. میں تمہارے پاس دو قسم کے معجزات لے کے آیا ہوں. 4 معجزات وہ ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ایک معجزہ وہ ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. یہ گفتگو مکمل کر کے اٹھوں گا. یہ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے 4 عملی معجزات اور ایک علمی معجزہ، ایک جس کا اس کے اندر ذکر ہے. اب کون انکار کرے گا؟ قرآن پاک کا پڑھنے لگا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی لیتا ہوں، اسے گارے کے اندر تبدیل کروں گا. اس گارے کے اندر جو ایک ہجولہ سا بنے گا اس کو میں صورت دوں گا اور اس سے ایک مورت بناؤں گا اور پھر اپنا پھونک اس کے اندر ماروں گا. وہ پرندہ بن کے اللہ کے اذن سے اڑ جائے گا. سائنسدان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک سبحان اللہ نہ کہیں، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. اگر سائنس پڑھنے والے بچوں کے ذہن میں اور نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تو یہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے. انی اخلق لکم، میں لکم تمہارے سامنے تخلیق کرتا ہوں من الطین، مٹی سے، اور فانفخ فیہ، میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں. میں پھونک مارنا اللہ کا کام نہیں ہے. پھونک مارنے کی صلاحیت دینا اور پھونک میں اثر پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. آپ تو سائنسدان بچے خوش ہو جائیں. فانفخ فیہ، میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں لیکن میں نہیں اڑاؤں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ ہی اس کو پرندہ بنائے گا اور وہ پرندہ اللہ کے ہی اذن اور اجازت سے اڑ جائے گا. اور یہ اس سے شوبدہ بازی نہ سمجھنا، اسے نبی کا معجزہ سمجھنا. عمل کیا، یہ پہلا عملی معجزہ. نمبر 2، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاں جی، اگر تمہارے پاس کوئی مادرزاد اندھا ہے جو پیدائشی اندھا ہے، میرے سامنے لاؤ. عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرے گا، اللہ اس کی بینائی لوٹا دے گا. کوئی ڈاکٹر ہے تو ایسا سامنے لاؤ. کسی کے پاس کوئی ایسے ڈراپس ہیں، ایسا انجیکشن ہے، ایسے کیپسولز ہیں، کسی حکیم کے پاس ایسی پھکی ہے، کسی پیر کے پاس ایسا دم ہے تو سامنے لاؤ. کسی کے پاس ایسا کوئی دم نہیں ہے، نہ کوئی دارو ہے، نہ کوئی دوا ہے. یہ عیسیٰ ابن مریم کا ہاتھ ہے جسے اللہ کریم نے مسیحائی کی طاقت عطا کی ہے. مادرزاد اندھوں کے چہرے پہ آتا ہے، وہ نابینا بینا بن جاتے ہیں. کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پاک پڑھ لے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. دوسرا معجزہ، تیسرا معجزہ، والابرص. یہ جسم پہ برس کے داغ آ جاتے ہیں، کہیں جسم بہت زیادہ سفید ہو جاتا ہے، کہیں سے اس کی رنگت اصلی رہتی ہے اور وہ جسم پہ عجیب قسم کے بدنما دھبے بن جاتے ہیں. اس کو برس زدہ مریض کہا جاتا ہے، جسے کوڑ کا مرض کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا میں پھر جاؤ اور اگر تمہیں کوئی برس زدہ مریض نظر آتا ہے لاؤ نبی کی بارگاہ میں. بٹھی جی سبحان اللہ گزارا نہیں چلتا جب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. میں جب اپنی کوئی بات کروں بالکل چپ کر جایا کریں، اور جس وقت میں اللہ کا کلام پڑھ کے سناؤں پھر کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام پہ تو سبحان اللہ کہہ رہا بندہ. ہاں جی، کوئی برس زدہ مریض لاؤ. عیسیٰ اپنا دست مبارک اس کے جسم پہ پھیرے گا، ابن مریم کا لخت جگر پھیرے گا، اللہ کا رسول پھیرے گا، اللہ کا نبی بھیجے گا. جس اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو انجیل عطا کی ہے، وہ رسول اور نبی اس برس زدہ مریض کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرے گا. کوئی ایک چھوٹا سا داغ تو چھوڑ کے اگر کوئی نقطہ بھی نظر آ گیا تو کہنا عیسیٰ تم سچے نہیں ہو. ابرئ الاکمح، عملی معجزہ. والابرص، اور آگے کیا کیا؟ وہ کیا جو بڑی ہی انہونی سی بات ہے. کہا احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں فرمانے کی اجازت ہے.
عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہنے کی اجازت ہے، احیی الموتا، کوئی اگر عربی دان بیٹھا ہوا ہے تو میرے جملے کو سمجھے گا، یہ احیا یحیی احیی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر سوائے میرے کہنے کے اور کوئی نہیں آتا۔ احیی میں زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی طاقت سے، اس کے عطا کردہ معجزات سے۔ احیی الموتا باذن اللہ۔ دوستو یہ تو وہ 4 معجزات تھے جن کا عمل کے ساتھ تعلق تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے تھوڑا سا پردہ سرکایا۔ اب سارے دل تھام کے بیٹھیے گا، کسی کے مسلک میں اگر زد پڑتی ہے تو سبحان اللہ پڑھے۔ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا سنو، میں نبی ہوں، یہ ان کی اور سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ابن مریم ہوں، بغیر باپ کی دنیا کے اندر آیا ہوں، اللہ کریم نے مجھے صاحب معجزات بنایا ہے، لیکن اے عیسائیوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرا جانا اے عیسائیوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ کے نبی کی شان میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے سنانا چاہ رہا ہوں، اب سبحان اللہ کہیے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاتا تو دنیا میں دنیا کا سردار نہیں آتا۔ اب بھی کسی کے ایمان کے اندر اگر حرارت نہیں آئی تو میں اس کے ایمان کو پھر روں تو کیسے روں؟ اس کے ایمان کا میں ماتم کروں تو کیسے ماتم کروں؟ عیسیٰ کس کی بشارت دے رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ختم ہو کے بعد ہر نبی نے دوسرے نبی کی بشارت سنائی۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کی، حضرت شیس نے حضرت نوح کی، حضرت نوح نے حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق کی، حضرت اسحاق نے یعقوب کی، علی ھذا کیا یہ سلسلہ کار چلتا رہا تا آ کے حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کیونکہ میں مبشر بنا کے بھیجا گیا ہوں اور سابقہ لوگوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، وہ سچے نبی اور سچے رسول تھے اور ان پر آنے والی کتابیں بھی اللہ کا کلام سچی تھی، لیکن سن لو میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبی کے بعد نہ نبوت ہوگی، اس نبی کے بعد نہ رسالت ہوگی، اس کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی، وہ آخری نبی ہوگا اور میں اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسالۃ بعدی۔ رسول کریم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا مجھے اللہ کریم نے ساری نبوتیں دے دی، ساری رسالتیں دے دی اور مجھ پر آ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ ختم نبوت پر مہر لگا دی۔ اب کوئی کانا صاحب اٹھتے رہیں یا چشمے گل ہوں یا بالکل ہوں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے آمنہ کے لال کا اور ہم نے دین اپنانا ہے فاطمۃ الزہرا کے والد گرامی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، جب تک میں جاتا نہیں ہوں دنیا کا سردار آتا نہیں ہے۔ دنیا کا سردار اگلا جملہ اگر سن لیں تو اپنے نبی کی شان آپ پر واضح ہو جائے گی، لیکن اس جملے کو سننے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جتنی صفات عطا فرمائی ہیں وہ آپ کے ہر ایک بندے کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ عیسیٰ کون ہے۔ عیسیٰ بڑی بلندیوں پر فائز ہے، بغیر باپ کی دنیا کے اندر آنے والا ہے، مریم کا لخت جگر ہے، قرآن پاک کے اندر جا بجا اس کا ذکر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت جدیدہ ہے، صاحب معجزات ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اس کی ماں کو اللہ کریم نے ساری عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ یہ ساری عظمتیں ذہن کے اندر رہیں اور جاتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے کہا لوگوں جو دنیا کے اندر سردار آنے والا ہے، میں عیسیٰ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود اس سردار کے جوتوں کے تسمے باندھنے کی بھی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، حضرت عیسیٰ کی عاجزی ہے اور نبی پاک کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔
یہ نہ کہیے گا کہ وہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ جوتے کے تسمے کیسے باندھے جاتے ہیں. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آنے والی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے جوتوں کو عام جوتا نہ سمجھنا اور ان کے جوتوں کے تسموں کو عام جوتے کا تسمہ نہ سمجھنا. وہ نبی اور رسول ہی صرف نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ان کے جوتے کے تسمے باندھنے میں بھی ادنا سی اگر گستاخی ہو گئی تو ایمان سے جاتے رہو. ہاں، چند بندوں نے سبحان اللہ کہہ دیا، میں ان کی سبحان اللہ پہ سبحان اللہ کہتا ہوں. میرے نبی کو اللہ کریم عظمت عطا فرمائی ہے اور ان کا سکہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. حضرت آدم ان کا پیغام دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے تشریف لائے. حضرت عیسیٰ ان کے نام کے ڈنکے بچانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے. کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں آئی آسمان سے جس کے اندر محمد پاک کا تذکرہ نہ ہو اور صحابہ کرام کا تذکرہ موجود نہ ہو. کوئی کتاب ایسے. قرآن پاک پڑھ کے سنا دوں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان صحابہ کرام کی ہم نے تورات کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور ان کی صفات کا انجیل مقدس کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا ہے. دوستو، اگر کلاس کے طلباء کا ذکر ہو اور استاد کا ذکر نہ ہو، یہ ظلم کا ضابطہ ہے، اسے میں نہیں مانتا. اس طلباء کے ذکر سے پہلے اللہ کریم نے معلم کائنات محسن انسانیت محمد پاک کا ذکر کیا اور کہا کوئی کتاب اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جس وقت تک کامل نبی کا کامل تذکرہ اس کتاب کا حصہ نہیں بنتا. اللہ اکبر. اس لیے حضرت نفیس نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا. وہ فرماتے ہیں تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا. یا رسول اللہ، آپ کا سکہ جس کا چلتا ہو حکومت اس کی ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن پاکستان کی بات چھوڑیں، یہاں نہیں، سکہ کسی اور کا ہے، حکومت کسی اور کی ہے. یہاں 2 نمبری کا کام ہے. ہم اس حکومت کو اور ایسی حکومت کو کیا سمجھے؟ ہم تو کہیں کہ حکومت اور راج اس وقت بھی اس کا ہے جس کا کلمہ آپ سب کی زبانوں پہ ہے. اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ جس وقت میں ساری زندگی گزارنے کے بعد میری زندگی کا آخری لمحہ آئے، اسے سچے رسول کا سچا کلمہ میری زبان پہ جاری ہو. ہے تو کوئی نہیں کہ کوئی فیس بک پہ اوپر اس وقت جو کام باقی گرا کے ہوگا وہ کرنا ہے. ہم نے کوئی کام ہم نے اس وقت نہیں کرنا. اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ مرتے وقت ہمیں سونے نبی کا سونا کلمہ عطا کر. من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، بغیر روک ٹوک کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ کلمہ جنت کے اندر دخول کا سبب ہے، جنت کے پروانہ ملنے کا یہ ذریعہ اور سبب ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے علمی موجے سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے کہنے پہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری قوم پہ آسمان سے صبح بھی دسترخوان نازل کیا کر، شام کو بھی دسترخوان نازل کیا کر. انزل علینا باعدۃ من السماء تقول لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ صبح بھی میری امت پر آسمان سے دسترخوان اترے. وہ کھیتی باڑی کوئی نہیں کیا کرتے تھے، وہ مسلم بازار کے اندر جا کر کوئی دکانداری نہیں کیا کرتے تھے، وہ کسی کام کے اندر جا کر مصروف نہیں رہا کرتے تھے. صبح بھی ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتر آتا تھا، اور شام کو بھی دسترخوان اتر آتا تھا. ہاں جی اترا. قرآن پاک بیان کر رہا ہے 7واں پارہ، اترا آسمان سے دسترخوان. آج بھی اتر سکتا ہے اگر جذبہ ایمانی وہی پیدا ہو جائے. آج بھی آ سکتا ہے. اللہ جیسے پہلے قادر تھا آج بھی قادر ہے. حضرت مریم کے گھر کے اندر بے موسم پھل آتا، تیرے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے. لیکن مریم جیسی صفات پیدا کر، ان جیسا ایمان پیدا کر. اپنی خاتون کو کہے کہ حضرت مریم جیسا پردہ اختیار کر. جی پردہ مشکل مرحلہ. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
पर्दा। और इस ज़माने में तो बेपर्दगी आम है। हम तो फंक्शन के अंदर बुर्का पहन के नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, न जाएं, फिर आपके घर के अंदर बेमौसम फल भी नहीं आ सकते। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। अल्लाह तो वही कादिर है, उसकी कुदरत तो वही है। वो तो आज भी बंदों को नवाजना चाहता है। उसके पास जितने खजाने हैं सब बंदों के लिए हैं। क्यों? उसकी अपनी तो औलाद कोई नहीं। जुमला समझा कोई नहीं? उसकी तो अपनी औलाद कोई नहीं। बंदा कमा के किसके लिए जमा करता है? औलाद के लिए। तो उसकी तो अपनी औलाद कोई नहीं। जब औलाद कोई नहीं तो फिर रिज़्क़ उसने किसको देना? खुद तो खाता नहीं, खुद तो पीता नहीं, खुद तो सोता नहीं, उसे तो मकान की ज़रूरत नहीं क्योंकि लामकान में रहता है। तो फिर ये खजाने ए बंदे तेरे लिए हैं, एक शर्त पर कि तू उसका बन जा। थोड़े बंदे सुभान अल्लाह कह दो, कोई बात नहीं। उसका बनना ही तो मुश्किल काम है। उसके बनने के लिए तो अबू बकर सिद्दीक जैसा जज्बा ईमानी चाहिए होगा, उमर फारूक जैसी अदालत चाहिए होगी, उस्मान गनी जैसा हया और ईमान चाहिए होगा, अली मुर्तज़ा जैसा इल्म और अल्लाह का कुर्ब चाहिए होगा, और इमाम हसन और हुसैन के लिए की तरह अपनी जान का नजराना उसके नाम पे कुर्बान करने का जज्बा सादका चाहिए होगा। यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। तो फिर यही मुश्किल है कि तेरे घर के अंदर भी बेरौनकी है, मेरे घर के अंदर भी बेरौनकी है। सब कुछ होने के बावजूद हम बेकरार हैं, बेसुकून हैं और हम मुस्तरब हैं, टेंशन का शिकार हैं। टेंशन का एक ही हल है कि दीन के करीब हो जाया जाए और दीन को अपना ओढ़ना बिछौना बना दिया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इल्मी मोइज़े से पर्दा उठाते हुए फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए सुबह भी नाश्ता उतर आता है, दोपहर में भी खाना आ जाता है, शाम में भी खाना उतर आता है, लेकिन तुम उस खाने के अंदर खयानत करते हो, घरों के अंदर छुपा कर रख देते हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो। तुम्हें यकीन नहीं है कि आज सुबह आया, शाम को भी कल आया था, आज शाम को फिर आ जाएगा। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों करते हो? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मेरे पास आकर वाज़ व नसीहत सुनने के लिए बैठ जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें चुन चुन कर बता सकता हूँ कि कौन सारा खा के आया है, कौन बचा हुआ तकसीम करके आया है और कौन अपने घर के अंदर बचा कर रख के आया है। बोला क्या है? अब इल्मी मोइज़े से मैंने इल्म गैब की बात करनी है तो फिर मसलक वालों पर तो ज़द पड़ेगी। और जी नबी इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह को है, अगर ज़द तो बढ़नी है। तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैं मसलकों का पाबंद नहीं, दीन का पाबंद हूँ। मेरे दीन ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब हवारियों को जमा किया और वो हज़ारों की तादाद में थे। सबसे फरमाया, उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खोल के बयान करता हूँ। सिर्फ नहीं कि मैं बस बोला जा तुम्हें कह देता हूँ, ना 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 ना, उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खोल के बयान करता हूँ। बिमा ताकुलूना, तुम सब क्या क्या खा के आए हो। हज़रत मौलाना साहब तस्बीह पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा जिक्र वाला काम है। मुझे नहीं पता कि आपने नाश्ते में आज क्या तनावुल फरमाया है और खाने में आपने क्या तनावुल फरमाया, मुझे नहीं पता जी। मिंबर का वारिस तो मैं भी बन के बैठा हूँ और जितने और हजरात तशरीफ़ फरमाए क्या नाश्ते फरमा के आए हैं और किसका एहतमाम फरमा के आए, मुझे क्या इल्म, मुझे इससे सरोकार भी नहीं है। लेकिन नबी का ये मकाम है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरे सामने बैठने वाला क्या खा के आया है, क्या बचा के आया है। जो खा के आया है वो हलाल है। जी 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नबी को पता होना चाहिए कि मेरे सामने बैठने वाला हराम खा के आया है या हराम खा के आया है, क्या छोड़ के आया है, क्या खा के आया है। इसलिए ईसा फरमाते हैं कि भाई मेरे इल्म की पहली बात सुन लो, फिर समझ लेना कि जिसके जूते के तस्मे बांधने की मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, उसके इल्म का मकाम क्या होगा, उसके इल्म का मकाम क्या होगा। उनब्बिउकुम, बड़े प्यार से सुनिएगा, उनब्बिउकुम, मैं तुम्हारे सामने खोल कर बयान करता हूँ। बिमा ताकुलूना, जो कुछ तुम खा के आए हो। फेले मुजारिया, जो कुछ तुम खाओगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिमा ताकुलूना, मुजारिया, मुजारिया के अंदर दोनों फेल पाए जाते हैं, हाल भी और इस्तकबाल भी। मेरे सामने अल्लाह करीम ने फ्यूचर को और मुस्तकबिल को अयां कर दिया है। ईसा अपनी निगाह नबुव्वत से, निगाह रिसालत से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से तुम्हें बता सकता है क्या खा के आए हो, क्या मेरे पास से उठ कर जाकर खाओगे। जी जी, बता देता हूँ।
دین 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 انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کیا تم اپنے گھروں کے اندر چھوڑ کے آئے ہو اور کیا چھوڑو گے؟ دین ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب اللہ کی عطا کردہ نشانیاں ہیں، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ان نشانیوں کو قبول کر کے مجھ عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ ختم ہوا، ہمارا وقت بھی ختم ہوا۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی عرض کیا جائے گا، اور اگلے جمعے کا ہمارا موضوع ہوگا دجال، عیسیٰ ابن مریم، امام مہدی اور ظہور قیامت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔